إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورت کی تلاوت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا موضوع کیا ہے۔ وقت انسان کے پاس سب سے قیمتی متاع ہے، جس کے بارے میں اسے سب سے زیادہ کیئر کرنی چاہیے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز کو وہ اہم سمجھتا ہے اسے خاص اہمیت دیتا ہے، خاص ترجیح دیتا ہے، جس کو عنایہ کہتے ہیں۔ آپ ہاسپٹل میں جائیں تو عنایت القصویٰ ہوتا ہے، جو انٹینسیو کیئر یونٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ جاتے ہیں پاکستان تو آپ سامان کسی کو پکڑا دیتے ہیں اور کوئی چیز کسی اور کو پکڑا دیتے ہیں، لیکن پاسپورٹ آپ اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے الادین کا چراغ، تو اس میں سب کچھ ہے، باقی سب لے لو، جو ہاں جس جگہ رکھنا ہے رکھ دو، بس یہ میں اپنی خاص جگہ پہ پھر اس کو رکھ۔ بالکل یہی حال ہے وقت کہ سب سے زیادہ اس کی کیئر کرنی چاہیے، اور ہم سب سے زیادہ اس کے معاملے میں غافل ہیں۔ جہاں گزر جائے بس گزرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم زبردستی اس کو گزارتے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، حالانکہ یہ وقت ہمیں انویسٹ کرنے کے لیے دیا گیا ہے، تجارت کے لیے دیا گیا ہے، بزنس کے لیے دیا ہے۔ یہ وقت جو ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ کچھ لوگ وقت پاس کرتے ہیں، کچھ لوگ وقت انویسٹ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ قیامت کے دن نکلنا ہے، اور کامیاب وہی ہوگا جس کو وقت کو استعمال کرنا آیا ہے۔ انبیاء انسان کو وقت کا استعمال سکھانے آئے تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا ولربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولأہلک علیک حقا ولشعرک علیک حقا۔ سب کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، اور اسی وقت میں سے تم نے کاٹ کے سب کو دینا ہے۔ والعصر، تیزی سے گزرتا ہوا وقت۔ آپ اس کی قوت کا اندازہ کر لیں کہ یہ جو سب سے پتلی سوئی ہوتی ہے یہ سیکنڈ والی ہوتی ہے، یہ ایک دفعہ آگے چلی جائے نا، پھر پوری دنیا کا کوئی مالک ہو نا تو بھی اس سیکنڈ کو پیچھے نہیں لے جا سکتا، اتنا طاقتور ہے یہ سیکنڈ، اسے خریدا نہیں جا سکتا، اتنا قیمتی ایک سیکنڈ۔ تو یہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ ایک دن کا مہمان ہوتا ہے ہمارے پاس،
اور اس ایک دن نے فیصلہ کرنا ہے، گواہی دینی ہے کہ یہ بندہ کامیاب تھا یا ناکام تھا۔ ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھوں گا۔ وقت کی اہمیت کیا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ جب نیا اسلام شروع ہوا تھا تو صحابہ جب ایک دوسرے کو ملا کرتے تھے تو یہ ان کا پاس ورڈ تھا، وہ ایک دوسرے کو سورہ والعصر پڑھ کے سناتے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ یہ موٹو تھا، یہ منشور ہے اسلام کا، کہ جس میں سکھایا گیا ہے کہ وقت کو استعمال کرنا سیکھو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ انبیاء کی زندگیاں بڑی بڑی طویل ہوئی ہیں اور مشن رستے میں رہ گئے ہیں، لیکن الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن 23 سال کے اندر کامیاب ہو گیا۔ پارٹیاں ہمارے یہاں سیاسی 30 سال ہو گئے اور ابھی تک وہ بچے ہیں فیڈر پیتے ہیں۔ 23 سال میں اس کی دعوت بھی دی گئی ہے، تبلیغ بھی کی گئی ہے، کر کے بھی دکھایا گیا ہے، اور اللہ کے کلمے کو غالب کر دیا گیا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ایک ریاست قائم ہوئی۔ تو یہ وقت کی اہمیت ہے، اس کو آپ جتنا چھوٹا کر کے کاٹیں گے، یہ کٹ رہا ہے نا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو وقت کا بنا ہوا ہے، جیسے مجسمے ہوتے ہیں نا، برف کا مجسمہ، تو اس کو اگر آپ دھوپ میں رکھ دیں تو اس کی ہر جگہ پگھلنا شروع کر دیتی ہے، وہ ہر جگہ سے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان وقت کا بنا ہوا ہے، اور یہ جو دن ہے، جب ایک دن مرتا ہے تو انسان کا کچھ حصہ مر جاتا ہے، انسان دنوں میں مرتا ہے۔ پھر بات نمازوں تک آ جاتی ہے، آخری فجر ہے اس کی، آخری ظہر ہے اس کی، آخری عصر ہے اس کی، آخری مغرب ہے، آخری عشاء۔ پھر بات سانسوں پہ آ جاتی، اور ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی غریب یا امیر والی بات نہیں ہے، پڑھے لکھے یا ان پڑھ والی بات نہیں ہے، سب پہ یہ وقت گزرتا ہے۔ انسان ہونا ہی خسارے کی دلیل ہے۔ ان الانسان، الانسان سے مراد جن سے انسان ہے، انسانیت خسارے سے دوچار ہے، اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت اس وقت کو غلط استعمال کر رہی۔ والعصر، تیزی سے گزرتا وقت گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ انسانیت، بے شک انسانیت بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اس وقت کو اعمال صالحہ میں خرچ کیا۔ اعمال صالحہ جو ہیں وہ ہر شعبے میں وقت کو عدل کے ساتھ دینا ہے، عدل کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اعمال صالحہ سے مراد صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، نفل نہیں، اس میں سماجی جو ذمہ داری ہیں آپ کی، ان کو بھی ادا کرنا، وہاں سے کاٹ کے چوری کر کے ادھر نہیں ڈالنا اللہ کی طرف، اور اللہ کا چوری کر کے ادھر نہیں دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے، اذان ہوتی اور یوں پتہ چلتا جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں، اوپرے ہو جاتے، اب ادھر والا وقت شروع ہو گیا۔ تو اعمال صالحہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، اس نے حیت اپنی بنائی ہوئی ہے باشرہ، تو پتہ چلا جی بڑا نیک آدمی ہے، اور ان کے باقی معاملات دیکھے جائیں تو پڑوسی ان سے تنگ ہیں، اولاد ان سے تنگ ہے، بیوی ان سے تنگ ہے، ہر ایک بندہ جو ہے وہ ان سے تنگ ہے، یہ اعمال صالحہ نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے، یہود کے یہاں یہی تصور تھا، تو جب قبلے کی بات چلی تو اللہ پاک نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نے منہ مشرق کی طرف کیا یا مغرب کی طرف کیا۔
ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ بعد میں آیا ہے. وآتى المال علی حبہ وہ کوئی اور مال ہے جو اس کی محبت میں دیا جا رہا ہے. زکوٰۃ تو آپ نے مال کو پاک کیا ہے نا، اس کا استعمال جائز کیا ہے. جیسے آپ غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کر کے بیٹھ جائیں آپ، تو آپ سمجھیں کہ وہ اذان جو ہوئی تھی اس کا حق ادا کر دیا آپ نے؟ نہیں، وضو تو نماز کے لیے ہے نا، زکوٰۃ تو انفاق کے لیے ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ ناپاک مال مت استعمال کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ جو مال تم خود لینا نہ چاہو اسے اللہ کو دینے کی نیت بھی مت کرو. تیمم اصل میں ہوتا ہے نیت کرنا. تو پاک کیا ہے تو اعمال صالحہ میں ساری چیزیں آ جاتی. اس لیے صرف یہ ختم بیان آپ دیکھیں فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، یعنی صبر کو ایمان کی جگہ اللہ لے کر آیا پورے قرآن میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک آیت میں فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، اور قیمت بتا دی ایمان کی. ایمان صبر کا نام ہے. جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان نہیں. اس کا ایمان اسی طرح ہے جس طرح پتے پر شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، ذرا سا جھونکا آتا ہے اور وہ گر پڑتا ہے. اسی طرح ذرا سی مصیبت آئی، بلیک میلنگ، یہ کام ہو جائے ورنہ بس پھر میں دہریا ہو جاؤں گا. تم دہریا ہو جاؤ گے، تمہارا باپ بھی دہریا ہو جائے، اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بھئی اپنا ہی نقصان کرو گے. یہ تم اللہ کی محبت کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہو. جیسے بچہ کہتا ہے مجھے یہ دودھ دیں نہیں تو یہ فلاں چیز دے دیں ورنہ میں چھلانگ لگانے لگا ہوں چھت سے. اب اسے پتہ ہے اماں کو میرے درد میرے تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ نہیں چاہے گی کہ مجھے تکلیف ہو. تو تم اللہ کی محبت کو اس طرح ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہو ورنہ میں دہریا ہو جاؤں گا. جی بسم اللہ. دہریوں سے دنیا بھری ہوئی ہے بھائی، ہو جاؤ. یہ بلیک میل، میں خودکشی کر لوں گا. ہر روز ان باکس میں 2-3 لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں جی یہ میرا فلاں مرا صلاح حل نہ ہوا تو میں خودکشی کر لوں. کسی کو میں کہتا ہوں یار 1 مہینہ ڈیلے کر لو اس خودکشی کو، اس مہینے گنجائش نہیں ہے، اس مہینے کا ہمارا خرچہ ہو گیا ہوا ہے. کل پرسوں ایک بندے کا آیا کہ جی بہن کی شادی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں اور گھر والے تانے دے رہے ہیں اور فلاں کرنا ہے اور ڈینگ کرنا ہے اور میں فلاں تاریخ کو خودکشی کر لوں گا. میں نے کہا یار اس مہینے ہم نے ابھی 2 لاکھ ایک جگہ ٹرانسپلانٹ کا بھیج دیا ہے، وہ بچے کا گردہ جو ہے ہونا تھا، تم 1 مہینہ ڈیلے نہیں کر سکتے اس سے خودکشی کو؟ بلیک میلنگ. تو اصل چیز انسان کا وقت کو استعمال کرنا سیکھ لینا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. گھر والوں کو ان کا ٹائم دے اور اس میں وہ یوں سمجھیں کہ بس آپ انہی کے لیے بنے. اللہ کو اللہ کا ٹائم دے. بازار جاتے ہیں دکان کو ٹائم دے، دیانتداری کے ساتھ دیں. برکت کی طرف نظر رکھیں، تھوڑا ہو برکت والا ہو، اللہ کی رضا والا ہو، وہی کافی ہے. اللہ کو ناراض کر کے جو آپ زیادہ کما لیں گے، جھوٹی قسم ہم کھا کے اگر بیچ دیں گے کسی چیز کو اور سمجھیں گے پیسہ زیادہ آ گیا، نہیں نا. وہ پیسہ اگر تیرے مقدر میں نہیں تھا، رب اس پہ راضی نہیں تھا، اس نے نکل جانا ہے اور تکلیف دے کے پھر نکلنا ہے. ظاہر ہے پھر کوئی ٹانگ ٹوٹے گی، کوئی گاڑی کے نیچے آئے گا، کوئی پسلیاں ٹوٹیں گی، اسپتال جائے گا، ڈاکٹروں کو دے گا، پیسے نے تو نکلنا نا، پھر تکلیف دے کے نکلے گا کیونکہ وہ تیرے مقدر میں نہیں. تو دیانتداری کے ساتھ رب کو راضی کرتے ہوئے دنیا بھی کمائیں، جتنی مرضی ہے کمائیں، کوئی حرج نہیں اس میں. آپ کمائیں گے تو غریبوں کو دیں گے نا. یہ تو سائیکل آپ جب چلاتے ہیں تو اس کے 2 پیڈل ہوتے ہیں، ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے. آپ دونوں پاؤں بیک وقت چلائیں تو آپ سائیکل نہیں چلا سکتے. اوپر نیچے والا یہی ہے، غریب اور امیر، رات اور دن، دکھ اور سکھ،
یہ پیڈل ہیں جن سے زندگی چلتی ہے. کچھ دینے والے ہوتے ہیں، کچھ لینے والے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ دینے والوں میں رکھے. یہ تقریباً 30-40 سال کا چکر ہوتا ہے جس میں ہم امیر بھی ہوتے ہیں اور جس میں ہم غریب بھی ہوتے ہیں. ایک جنریشن اگر غریب ہوتی ہے، ہمارے باپ دادا غریب تھے، اللہ نے ہمیں دیا اور جن رستوں سے دیا، جس طرح دیا، وہ سب ہمارے سامنے. اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی عطا ہے، سامنے نظر آتا ہے کہ اس کی عطا ہے. غریبی سے صبر کمایا ہے تو امیری سے پھر عطا، انفاق، کسی کے درد اور دکھ کو سمجھنا. تو اصل چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی دھیان رکھو، بی کیئرفل. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ روز نظر مار لیا کرے. وَلْتَنْظُرْ، اسے چاہیے کہ نظر مار لیا کرے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کیا بھیجا ہے آگے اس نے. دکاندار ہمیشہ آدھا گھنٹہ، بینک والے 1 گھنٹہ پہلے بند کر دیتے ہیں برانچ کو، اور پھر بیٹھ کے حساب کرتے ہیں کہ آیا کیا ہے، گیا کیا ہے. آنکھیں بند کرنے سے پہلے 10 منٹ حساب لگا لیا کرو موٹا موٹا کہ آج کیا کمایا ہے، آج کا دن تم نے خرچ کیا، یہ دن کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئے گا. گناہوں پر توبہ کر لو اور نقصان کو نفع میں تبدیل کر لو، اللہ کے ذکر سے اسے بند کر دو، تو تمہارا نقصان نفع میں تبدیل ہو جائے گا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد کل، موت دور نہیں ہے، یہ کل کی بات. دنیا آج ہے بس. انسان وقت کا بنا ہے، جس دن اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا ختم ہو جاتی. اگر میں آج مر جاتا ہوں اور اس کے بعد کروڑوں سال بھی دنیا رہے تو میرے لیے دنیا آج مر گئی، دنیا ختم ہو گئی، وقت ختم ہو گیا. ایک صاحب آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا وما اعددت لها، تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ ٹکٹ کٹایا؟ فلائٹ جتنے مرضی ہے بجے جائے بھائی صاحب، اگر آپ کی جیب میں ٹکٹ نہیں ہے تو کیا فائدہ پھر؟ وتزودوا، زیادہ راہ ساتھ لیے. اس نے کہا جی میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، میں نے کیا تیاری کرنی ہے، میں تو بس اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تیری نجات کے لیے کافی. یہ موٹو ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ کیا سمجھتے اس کے بعد وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا؟ محبت اسے کچھ نہیں کرواتی ہوگی، محبت اس کو اوپر نگران ہوگی، وہ کبھی اسے ایسا عیب نہیں ہونے دے گی جس سے اس کا اللہ رسول ناراض ہو جائے. وہ کبھی رویہ وہ اختیار نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ان میں وہ تھے جو قسم کھا کے کہتے تھے کہ اگر اس چیز کو اللہ نے حرام نہ بھی کیا ہوتا تو اللہ کے رسول میں کبھی اس کو منہ نہ لگاتا. یہ چیز ہی ایسی فطری طور پہ بعض لوگوں کی فطرت اتنی سلیم ہوتی ہے کہ ان کے لیے اس کو حرام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، حرام کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. صحابہ کے لیے اجتنبوا فاجتنبوہ، اس سے پرہیز کرو، بس ان کے لیے کافی تھا. یہ تو وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمیں اس کا ٹنکی بھری ہوئی ہو نا تو بندے کو پتہ کوئی نہیں چلتا، لیکن جب بالکل آخر میں آ جاتی ہے تو پھر بالکل پتلی دھار اس کی کر کے استعمال کرتا، اسے پتہ ختم ہو گیا. میں کراچی گیا اپنے چچا کے یہاں، تو عصر کی نماز پڑھنے گئے ہم، تو رستے میں دیکھا کچھ لوگ تاش کھیل رہے تھے باہر بیٹھے ہوئے. واپس آئے تو بھی وہ کھیل رہے تھے. ان میں 3 بندے جوان تھے، ایک بندہ جو تھا وہ کافی بوڑھا تھا. تو میرے اندر کا مولوی جاگ گیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا چاچا ان کے پاس تو گنوانے کے لیے بہت کچھ ہے، تیرے پاس تو ککھ بھی نہیں، تو پہلے ہی ادھار لے رہا ہے، تو بونس پر ہے، 60 کے بعد ختم ہو جاتا معاملہ،
تو کون سا وقت گزار رہا ہے؟ وہ تو وقت گزار رہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور تیرے پاس ٹائم پھکا چکا نہیں ہے پیچھے۔ شرم آ گئی اسے، اس نے جو پتے تھے وہ رکھ دیے۔ اس زمانے میں لوگ نیک ہوا کرتے تھے، اب تو وہ پینٹی بھی لگا دیں، مولویوں کے ویسے بھی خلاف ہوئے ہیں آج کل لوگ۔ تو وقت کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے۔ کسی کی مدد کرنی ہے، مدد کے لیے چلنا ہے، جانا ہے، اچھا اس اپنا ہی نہیں دوسروں کے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جہاں جانا ہے، عربی میں کہا جاتا ہے الزیارۃ کالغارہ، زیارہ جو ہوتی ہے یہ بالکل ایئر سٹرائک کی طرح ہوتی ہے۔ غارہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں سٹرائک کو۔ الزیارۃ کالغارہ، جائیے حال احوال پوچھیے، اپنا بتائیے، اور 10-15 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ وہاں تمبو لگا کے بیٹھ جانا۔ انہوں نے سونا ہے، ان کے بچوں نے سونا ہے، صبح ٹائم پہ جاگنا ہے، بچوں نے اسکول جانا ہے۔ ہمارے بچے ہیں نہیں ہیں تو پڑھ چکے ہیں، اب ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تعلیم کا اس قسم کا، اور ہم اگلے کو پکڑ کر بیٹھ گئے، اور وہ بیچارہ مروت کا مارا کہہ بھی نہیں سکتا کہ جائیے۔ کسی مریض کے پاس گئے ہیں تو اب جب تک اس کی جان نہ نکلے اٹھنا نہیں ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کے نہیں کہتا بھائی صاحب اب جاؤ بھی یار، میرے اندر اب بولنے کی سکت نہیں رہی۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا کہ دوسرے کا وقت بھی ضائع نہیں کروانا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صالح اعمال، اعمال صالحہ کی فرشتہ آیت البر، نیکی والی آیت، جس میں اللہ نے ڈیفائن کی ہے کہ نیکی کیا، اس کے سارے ڈپارٹمنٹ سارے کھول کے رکھ دی، کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں وہ لوگ متقی ہیں، وہ لوگ سچے ہیں اپنے اس دعوے میں کہ وہ نیک۔ والصابرین فی الباساء والضراء، تنگی ہو یا تکلیف ہو اس میں صبر کرنے والے۔ آپ جب روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ جو ہے وہ مینٹیننس ہو رہا ہوتا ہے، سڑک کا ٹریک تنگ کر دیے جاتے ہیں، لائن لگ جاتی ہے گاڑیوں کی۔ زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے، اچھے بھلے معاملات چل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک مسائل پیدا ہو جاتی ہے، اور مسئلہ ایک نہیں آتا، پوری فوج آتی ہے مسئلوں کی، مسئلہ در مسئلہ۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ اچھا بھلا کاروبار میرا چل رہا تھا جی، بس کسی نے بندش کر دی، اب ہر مصیبت میری طرف آتی ہے، جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں وہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کام نہیں ملتا، کام ملتا تو پیسے نہیں ملتے، بیماری بھی آ گئی ہے ساتھ میں، کرایہ بھی چڑھ گیا اوپر، فلاں چیز بھی ہو گئی ہے۔ بھائی زندگی میں آتا رہتا ہے، کبھی صبر کا امتحان ہوتا ہے، کبھی شکر کا امتحان ہوتا ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں بلوئیں گے، مداڑی ماریں گے، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اچھے دنوں کی بھی برے دنوں کی۔ فتنہ یہ تیری آزمائش ہے، تیرا سٹیٹس نہیں ہے، اس کے نتیجے میں جو نکلے گا وہ تیرا سٹیٹس ہوگا قیامت کے دن۔ ہمارا جو معاہدہ اللہ پاک کے ساتھ ہے وہ آخرت کا، دنیا کا ہے ہی نہیں۔ دنیا دونوں پاؤں کٹے ہوئے گزر جائے، ہاتھ کٹے ہوئے گزر جائے، کونیوں کے بل انسان چل کر گزار لے، لیکن اگر اس کا رب راضی ہے، ان تمام مسائل کے باوجود اس نے رب کو راضی رکھا، تو اس کی آخرت کی اربوں کھربوں سال کی زندگی لا متناہی، نہ ختم ہونے والی، اینڈ لیس، وہ زندگی اس کی بن گئی۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس کے دکھ بھی عارضی ہیں، اس کے سکھ بھی عارضی ہیں، ساری ٹینشنیں ہم نے پال رکھیں۔ یقین کریں جس دن جان نکلتی ہے اور انگوٹھے باندھ کے وہ قبر میں چھوڑ آتے ہیں، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں سب کے۔ جو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے سر پر اٹھا رکھے، میں نہ ہوا تو ان کا کیا بنے گا، بھائی صاحب وہ دیکھیں، آپ کے جانے کی دیر ہے، وہ سارے اپنے مسائل اپنے کندھوں پر لے لیں گے۔ یہ دنیا اسی طرح چلتی ہے۔ غالباً ڈیگال کو کسی نے کہا کہ آپ اب استعفیٰ نہ دیں، آپ فیلڈ مارشل بن جائیں، ہمیشہ کے لیے حکومت کریں، آپ نے بڑی ملک کی خدمت کی ہے، آپ اس ملک کے لیے جو ہے وہ
لازم ہیں. اس نے کہا میرے بھائی یہ قبرستان سارے لازمی لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، جب تک وہ بھی زندہ تھے یہی سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر کچھ نہیں چلے گا. وہ چلے گئے اور دنیا چل رہی ہے، میں بھی چلا جاؤں گا اور یہ چلتا رہے گا. اپنے حصے کا کام کریں اور چھوڑ دیں، ٹینشن مت پالیں. یہ کائنات رب العالمین نے بنائی ہے، وہ اس کو چلا رہا ہے، چلاتا رہے گا. وہ رب العالمین وہ ہے، ہم نہیں ہیں. انہ ہوا اغنا و اقنا، امیر اور غریب وہ بناتا ہے، لوگ مرضی سے نہیں بنتے. میں کہوں میرے دادا اور میرے والد صاحب اس لیے غریب تھے کہ وہ امیر ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کوشش نہیں کی امیر ہونے کی. نہیں بھائی صاحب، انہوں نے ہر جگہ میرے سامنے ہر کوشش کر کے دیکھی، ہر پیشہ اختیار کر کے دیکھا کہ کبھی کہیں اس غربت کی دلدل سے نکل جائے. نہیں، اور جب دینے لگا ہے تو پھر مٹی کو سونا بنا دیے. انہو ہوا اغنا و اقنا، لوگ اپنی مرضی سے نہیں بنتے. جتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جوتے گانٹتے ہوئے وہ تندور پہ کھڑے، اس گرمی میں جب آپ روٹی لینے جاتے ہوئے گھر سے باہر نہیں نکلتے، منہ جلتا ہے. وہ آگ پہ کھڑا ہے، اس کی ماں نے اس نیت سے جنا تھا اس نے بھی اس کو بابو بنانے کی نیت کی تھی. انگریز کی طرح لگتا ہے وہ، جا کے دیکھیں شکل دیکھیں اس کی خوبصورت، اور آگ پر کھڑا ہے. مرضی سے کھڑا نہیں، حالات نے کھڑا کر دیا. اور وہ اس پہ صبر کر کے کھڑا ہے. اس نے طے کر لیا کہ ہاں میں نے اس طرح جینا ہے، اور بس اس کی الجھن ختم ہو گیا، کانٹا نکل گیا ہے. میں نے اسے کہا کہ یار یہ جو عید پہ رش ہوتا ہے، آپ بینک میں کاؤنٹر پہ ہو نا، 3 کاؤنٹر کھلے ہو، اور آپ ایک ہی 3-4 بندے ایک ہی بندے کے سامنے کھڑے اور دوسرا کاؤنٹر خالی ہو، تو وہ اندر والا کہہ دیتا ادھر مرو نا یار، میرے سر پہ چڑھے ہوئے تم لوگ، وہ کاؤنٹر خالی نظر نہیں آ رہے تمہیں، حالانکہ وہ اے سی میں بیٹھا ہوتا ہے کرسی پر. میں نے اسے کہا یار یہ جو بندے آ کے لائن لگ جاتی ہے عید والے دن اتنی گرمی میں تمہیں غصہ نہیں آتا کہ وہ ادھر بھی 3 تنور ہیں یار، ادھر مرو ادھر جاؤ؟ کہتا نہیں ایسا، خوشی ہوتا ہے ہم کو کہ ادھر ہمارا گاہک آتا ہے. دیکھیں آپ، اور زیادہ گاہک ہوں تو بھی اس کو وہی 1200-1500 ملتا ہے، کم ہوں تو بھی اس کو اتنا ہی ملتا ہے. یہ اس کا خلوص اور اخلاص ہے اپنی روزی کے ساتھ کہ میں مالک کو کچھ کما کے دوں گا تو وہ مجھے دے گا. جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بس انہیں کا نفع ہو اور مالک کا خسارہ ہو، کیا ہوگا؟ دکان بیٹھ جائے گی، کمپنی بیٹھ جائے گی، اس کے بعد تم کہاں جاؤ گے پتر؟ پھر کیمپوں میں رولو گے نا. یہ لے اور دے والا معاملہ ہے. اس لیے جو لوگ مزدور کو خوش نہیں رکھتے ان کا حق مارتے ہیں، زیادہ دیر کمپنی نہیں چلا سکتے. یہ دل کے ساتھ چلتی ہے. مزدور دل کے ساتھ کام کرے گا، تم دیانت کے ساتھ اس کی روزی عطا کرو گے، رب تمہارے ساتھ ہوگا. تم یہاں والے پارٹنر کو دیکھتے ہو، وہ تیرا پارٹنر بنے گا، اس کو تم بھول جاتے ہو. جب بندہ بے ایمانی کرتا تو حضور نے فرمایا اللہ ہٹ جاتا، اس کی جگہ شیطان آ جاتا ہے، پھر وہ پارٹنر بن جاتا ہے بندے کو، ہر پٹھا رستہ دکھاتا ہے اور بیڑا غرق کر کے جاتا ہے. تو غربت ہو یا امیری ہو، آپ امیر ہیں تو غریبوں کو یاد رکھیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ غریب بناتا ہے، بندہ اپنی مرضی سے نہیں بنتا. بندہ یہ کہ میری نیت نہیں غریب ہونے کی، میں نے 50 جگہ لگا رکھے ہیں پیسے، میں غریب نہیں ہوں گا. یقین جانے جس طرح اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا غریب کرنے کا، آپ کے ہر نفع والی جگہ نقصان اگلے گی. گاہک قسم کھا لے گا کہ آپ کی طرف اس نے رخ نہیں کرنا. مچھلی کو جا کے قیمہ ڈالیں آپ، مچھلی قیمہ نہیں کھائے گی آپ کے ہاتھ سے. ایک بندہ کہنے لگا جی میرے پٹھے دن آ گئے، میں ہمیشہ میرا اصول تھا میں صدقے کے طور پہ جا کے قیمہ صبح صبح ڈالا کرتا تھا، مچھلیاں دوڑ کے آتی تھی، مجھے اچھا لگتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ کہیں مچھلیاں کٹھی ہوں اور میں قیمہ ڈالوں. اس نے قسم کھا کے کہا کہ قاری صاحب وہ اس طرح بھاگ جاتی ہے جیسے میں نے بم مارا ہے، کھاتی نہیں ہے میرے قیمے کو. یہ وہ بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل کو بلاتا اور کہتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آسمان میں منادی کر دو سب سے کہ اس بندے سے محبت کرو.
پھر کہتے جا کے زمین پہ منادی کر دو کہ سارے اس بندے سے محبت کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر سمندر کی مچھلیاں بھی اس سے محبت کرتی، اس کے لیے محبت عام کر دی جاتی۔ تو عمل صالح وہ ہے کہ جس میں ہر ایک کا حق ادا کیا جائے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ ریڈیو وغیرہ بنے ہوئے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، یہ ایک بندہ نہیں بناتا، ہر بندے کا کام ہے۔ ایک بڑی لمبی کنویر ایسے ہے، ایک نے صرف اس کے اندر اس کا مدر بورڈ لگانا ہے اور آگے بھیج دینا ہے، دوسرے نے دوسرا پرزہ لگانا ہے، تیسرے نے تیسرا پردہ، چوتھے نے بٹن لگانا ہے۔ وہ اس طرح چل جاتا، ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرتا چلا جاتا اور آخر سے وہ پوری وہ کمپیوٹر بن کے باہر نکل آتا۔ اس کا نام نیکی ہے۔ آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ماں آئی ہے، اس کا حق ادا کریں، بیوی آئی ہے اس کا حق ادا کریں، اولاد آئی ہے اس کا حق ادا کریں، پڑوسی آیا اس کا حق ادا کریں، یہ پوری نیکی بنے گی، گھوم کے آئے گی۔ آپ نے پڑوسی والی جگہ چھوڑ دی تو حضور نے 3 بار قسم کھا کر کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جو اپنے پڑوسی کو اپنے شر سے امن نہیں دیتا وہ مومن نہیں ہے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے کیسے پتا چلے گا میں نیک ہوں؟ آپ نے فرمایا تیرا پڑوسی کہے تو نیک ہے تو تو نیک، وہ کہے تو بد ہے تو بد۔ اللہ کے رسول دنیا میں بھی پتا چل سکتا ہے کہ بندہ جنتی ہے یا جنمی، آپ نے فرمایا تیرا پڑوسی کہے تو جنتی ہے تو تو جنتی ہے، وہ کہے تو جنمی ہے تو تو جنمی۔ اے اللہ کے رسول فلاں عورت بڑی نماز پڑھتی ہے اور نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے اور نفلی روزے بھی رکھتی ہے، لیکن پڑوسی اسے تنگ ہے، آپ نے فرمایا انہا فی النار، وہ آگ میں ہے، وہ آگ میں ہے۔ اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے وہ اپنے فرض نماز بھی پڑھتی ہے، نفل وغیرہ کا اہتمام کوئی نہیں کرتی اور روزے بھی صرف رمضان کے رکھتی ہے، باقی والے روزے بھی نہیں رکھتی، پڑوسی بڑے خوش ہیں، آپ نے فرمایا انہا فی الجنہ، وہ جنت میں۔ الخلق کلہم عیال اللہ، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے، ان کو پال رہا ہے اللہ۔ وَأَحَبُّكُمْ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُكُمْ لِعَيَالِهِ، تم میں سے اللہ کو سب سے محبوب وہ ہے جو اس کے اس عیال، اس کنبے کے لیے نفع رساں ہے۔ فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن نور کے تختوں پر نور کے تاج پہنے بیٹھے ہوں گے کہ انبیاء ایک دوسرے سے ان پر رشک کریں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ کون سے نبی ہیں؟ مجھے تو پتہ نہیں، دوسرے سے پوچھیں گے آپ کو پتہ یہ کون سے نبی ہیں؟ یہاں تک کہ اللہ پاک کہے گا کہ یہ نبی نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے دوسروں کی حاجتیں پوری ہوتی تھی۔ یہ اعمال صالحہ ہے کہ کسی کو کس تکلیف میں دیکھیں، اس کو محسوس کریں، آپ اس کی تنگی دور کر دیں، یقین کریں آپ کو وہ تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک بڑا ہی قدر شناس ہے، وہ احسان فراموش نہیں، وہ بڑا ہی صبر کرنے والا ہے۔ اس کا نام صابر نہیں الصبور ہے۔ الصبور کا مطلب یہ ہے کہ صبر کے خزانے بھرے ہوئے بھی ہیں اور ان میں کنٹینیوٹی بھی ہے، صبر کیے ہی چلا جا رہا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، غالباً پچھلے جمعے میں ہم نے عربی خطبے میں آئی کہ اللہ سے زیادہ بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں، وہ قدرت رکھتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے مجبوری ہم صبر کرتے ہیں، وہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کے باوجود لوگ اس شریک بھی ٹھہراتے ہیں، لیتے اس سے ہیں، شکر دوسروں کا ادا کرتے ہیں، نام دوسروں کا لیتے ہیں، فلانے بابے نے دیتا ہے جی، اے بابا شادی شہید ہے جی، اے دولے شاہد ہے، شاہ کمال ہے، لیتے اس سے نام دوسروں کا لگاتے، کھاتے اس کا ہے، شکر دوسروں کا ادا کرتے، مشہوری دوسروں کی کرتے، اس کے بیٹے ٹھہراتے اور وہ ان کو بچے بھی دیے چلا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ میں دیتا ہوں اور یہ دوسرے کا نام لگا دیتا، اب نہیں دیتا۔ ہم یہی کرتے ہیں نا، آپ کسی کی مدد کریں، بلائیں اسے یہاں پہ اور وہ جو ہے کسی اور کا نام لگا دے کہ جی مجھے تو فلاں نے ویزا دیا تھا، تو آپ کو آگ نہیں لگ جاتی؟
آپ کے بس میں ہو تو آپ آؤٹ کروا دیتے ہیں اسے کہ پتر اب وہ تمہیں بلائے گا تو آ جانا، بلکہ اسٹیمپ بھی لگوا دیتے ہیں. اور وہ بچا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے دیا، اور میرا رب پھر بھی کہتا ہے کوئی گل، پھر دے دیتا ہے، پھر دے دیتا ہے. وہ صبور ہے اور الشکور ہے، شاکر علیم. وہ قدردان ہے اور جاننے والا، اسے پتہ ہے کس نے کہاں کیا کیا ہے اور وہ اس کی قدر کرتا ہے. اس جیسا قدردان کوئی نہیں ہے، اور وہ احسان نہیں رکھتا کسی کا. آپ کسی کا بھلا کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ. جب تک عبد اپنے بھائی کی فکر میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی فکر میں لگا رہتا ہے. یعنی یہ سب سے بہترین فارمولہ ہے کہ آپ دوسروں کی فکر کریں، اپنی مت، اللہ آپ کی فکر کرے گا. آپ کے بگڑے اللہ بنائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یار میں خود بھی تو بیمار ہو سکتا ہوں، میرا بچہ بھی تو بیمار ہو سکتا ہے، میں اس کو دے دوں گا تو خدا نخواستہ میرے گھر بیماری آ گئی تو کیا بنے گا. اور بھائی صاحب آپ اسے دے دیں، اس کی مدد کر دیں، اللہ آپ کے گھر بیماری لائے گا ہی نہیں، آپ وہ دکھ دیکھیں گے ہی نہیں. یعنی یہ ہے اصل میں نقد کمائی دنیا میں. آپ دوسروں کی فکر کریں گے. وہ جو اقبال نے ایک شعر میں کہا نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. وہ اسی اصل میں حدیث کا ترجمہ ہے، ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ. تو وقت کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ہمارے لیے بھی نفع رساں ہو، دوسروں کے لیے بھی نفع رساں ہو، اور کائنات کے لیے بھی نفع رساں ہو. ایک بندہ آپ کا ہی کام کر رہا ہو، آپ کی مدد کے لیے آیا، لیکن آپ کی کوئی قیمتی چیز توڑ کے اس نے استعمال کر لی آپ کے کام کے لیے، تو آپ کو بڑا غصہ آتا ہے، یار تو مجھ سے پوچھ تو صحیح نا، تو نے آتے یہ چیز توڑی اور یہاں آ کے لگا دیا. بھائی اس نے آپ کا کام کیا، وہ کام تو سدھار دیا ہے نا. آپ کہتے ہیں وہ کام نہ بھی سدھرتا، لیکن یہ جو چیز اس نے توڑی ہے یہ اس نے غلط کی. اس کائنات میں نقصان نہیں کرنا. ہر چیز اللہ نے ہر جگہ رکھی ہے، کائنات کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. یہ پودے رکھے ہیں ہمارے لیے آکسیجن بناتے ہیں، ہم انہیں کو کاٹنا شروع کر دیں اپنے وقتی نفع کے لیے. ہرے بھرے درخت، آکسیجن کی فیکٹریاں، یہ ہے اصل میں کائنات کے ساتھ جنگ. آج دیکھیں، اگر آپ اپنی اہمیت اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ میں نے لکھا بھی ہے کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے کون اہم ہے اور اس دنیا میں اس کا مقام کیا ہے، تو اس کو مائنس کر کے سوچئے. یعنی بچے یہ سوچیں کہ آج اگر ہمارے ابو نہ رہیں تو انہیں باپ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک جب مر جاتے ہیں تو اولاد گلیوں کا ککھ بن جاتی ہے، کورٹ میں کیس چلے جاتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس، بینک میں پڑے ہوئے وڈرا نہیں ہوتے، پیسہ نکلوا نہیں سکتے. تو وہ مائنس سوچیں گے میرا باپ اگر نہ ہو تو انہیں باپ کی قدر آ جائے گی. اگر آپ سوچیں کہ دنیا میں، جیسا ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو بھی مٹا دو، فلاں کو بھی مٹا دو، دنیا میں برطانیہ نہ ہو، مٹ جائے، کتنی دوائیاں ختم ہو جائیں گی، کتنی ایجادات ختم ہو جائیں گی. امریکہ نہ رہے، جرمنی نہ رہے، آپ کا جنٹا سین بھی ختم ہو جائے، پھر آپ کو پاکستان کا پانی والا پھر لگانا پڑے، پھر وہ نمونیا کے جو انجیکشن ہیں وہ بھی 2 نمبر ہوں پھر ہم. یعنی آپ ان کو مائنس کر کے دیکھ لیجئے، اور ان کی جو بنائی ہوئی دوائیاں اور ایجادات جو آپ استعمال کر رہے ہیں، جاپان کو مائنس کر دیجئے آپ کو پتا چل جائے کہ دنیا چل سکتی ہے ان کے بغیر کہ نہیں چل سکتی، کچھ بھی نہیں رہے گا. اور اپنے آپ کو مائنس کر کے دیکھ لیجئے آپ، کچھ بھی نہیں جائے گا. دنیا امن اور سکون میں رہے گی، پھر بغلوں کی بھی تلاشی نہیں ہوگی، پھر برقوں کی بھی تلاشی نہیں ہوگی، کوئی بم پھاڑنے والا نہ ہو. ہم آخرت کے لیے پتہ نہیں کیا ہوں گے، وہاں ہم کوئی ایٹم بم ہی ہوں گے. دنیا کے نفع کے لیے ہم نہیں ہیں، دنیا سے ہمارا کوئی نفع نہیں ہو رہا. ہر کام 2 نمبر ہے. خون بھی مریض کو دیتے ہیں، خریدتے ہیں، 1 بوتل کی اس میں گلوکوز ملا کے 3 بوتلیں بنا کے بیچتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں جی خون بھی پورا دیا ہے، پھر بھی مریض نہیں بچا ڈینگی کا، اور ان بیچارے کو اصلی خون ملا ہی نہیں.
اس کا خون پہلے ہی پانی ملا ہوا تھا، پانی بن گیا ہوا تھا، اوپر سے جو دیا وہ بھی پانی بنا ہوا. یعنی اس نقطہ نظر سے دیانتداری کے آپ سوچنا، ہم نے دنیا میں کیا ہم ایجاد کرتے ہیں؟ فراڈ کی کوئی نئی قسم ہی ایجاد کرتے ہیں بھائی صاحب. کیا ہوگا نقصان دنیا کا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا کہ فلاں فلاں دوائیاں بننی بند ہو جائیں گی، فلاں فلاں ایجادات نہیں آئیں گی، آگے بھی کچھ نہیں ہوگا. بڑی تحقیق کر رہے ہیں ہم، کچھ بھی نہیں کر رہے ہم وہاں جنت کی تیاری کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، نوافل ایکسٹرا پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، آپ کے وہاں مال بن رہے ہیں، آپ دنیا میں کائنات میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی کائنات کے لیے نفع نقصان کے بنیاد پہ سوچیں آپ، تو ہم کچھ بھی نہیں. ہم آج مائنس ہو جائیں دنیا سے، دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک سوئی ہے نا، سوئی، اس کی بھی کمی نہیں ہوگی. وہ بھی ہم نہیں بناتے، پیٹنٹ ہے، باہر سے آتی ہے، ہم وہ بس بناتے ہیں اپنے نام سے. پیناڈول بھی مٹیریل باہر سے آتا ہے، ہم بس گولی بناتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس میں چونا ڈال لیتے ہوں گے. اور میرا ایک دوست ہے وہاں پہ جہانگیر میڈیکل سٹور والا، تو میں نے اسے کہا کہ فلاں دوائی دے دیں، بڑا برانڈڈ نام لیا میں نے. کہنے لگا قاری صاحب سچی گل دساں، وہ اصلی کوئی نہیں، تو آپ ہفتے بعد آئیں میں منگوا دوں گا. وہ میں نے کہا تم بھی 2 نمبر رکھی ہو؟ کہتے قاری صاحب 2 نمبر پرانا زمانہ ہے، اب تو 5 نمبر تک چلی گئی ہوئی ہیں. 8 سال بعد گیا تھا میں پاکستان، انہوں نے کہا سرکار اب وہ 2 نمبر نہیں، اب تو 5 نمبر تک ہے. یہ حال ہے دنیا میں، یہی کمی ہوگی. اگر آپ رب کی نظروں میں اپنی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو انفعکم لعیالہ، آپ دیکھ لیں کہ اس کی اس مخلوق کے لیے آپ نفع رساں ہیں نہیں. جتنا زیادہ نفع رساں ہوگا اتنا زیادہ اللہ کو عزیز ہوگا. آپ نے سنا نہیں طوائف، یعنی برائی کی حد آ کے ختم ہو جاتی. کتے کو پانی پلا دیا اس نے، کتے کو. ہم کہتے ہیں جو فلاں ہندو ہے اس کو فلاں چیز دیں تو جی جائز ہے. وہ آدم کا بیٹا ہے، تمہارا بھائی ہے یار، وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، راہ بھٹک گیا ہے، اس کا بچہ بیمار ہو گیا ہے، گاڑی میں ڈالو ہاسپٹل لے جاؤ. دوا کے پیسے نہیں، دوا کے پیسے دو، ساتھ جاؤ، حوصلہ دو اس کے گھر والوں کو. ہم مسلمان ہوتے نا، اصلی والے مسلمان، تو یقین کریں دنیا میں کافر ہوتے ہی کوئی نہیں، دنیا مسلمان ہو جاتے. ہماری زبان بولنے والے عیسائی پنجابی بولتے ہیں. ہم اگر مسلمانوں والا سلوک ان کے ساتھ کرتے جو قرآن کہتا ہے، جو شریعت کہتی ہے، تو وہ کب کے مسلمان نہ ہو جاتے. وہ مسلمان ہو جاتے تو پھر ہمارے باتھ روم کون صاف کرتا؟ ہمیں تو فکر اس چیز کی. ان کا پیالہ بھی الگ رکھا ہوا ہے، اسی میں ان کو چائے دینی ہے، اسی میں لسی دینی ہے، اسی میں پانی دینا. اپنا پیالہ چک کے لیا، اپنا پیالہ چک کے لیا، اس کے پینے سے ناپاک ہو جاتا نہیں. انسان چاہے کسی مذہب کا ہو، آپ اس کا جھوٹا پانی بھی پی سکتے ہیں، وہ انسان ہے، بحیثیت انسان اس کا تھوک ناپاک نہیں ہے. تو ہم اگر اس نقطہ نظر سے، ہمیں تو اصل میں ہم نے ہر چیز کو اپنا سمجھا نا، ذاتی. اس نے نقطہ نظر سے ہم نے سوچا ہی نہیں کہ جس نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے. ہمیں اسلام پہنچانے کے لیے دیا گیا تھا، ہم نے عزم کر لیا. جی اذان کا ٹائم ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کو بند کریں.